بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول حدیث کے سلسلے کا آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے، لیکچر نمبر 9۔ تو ہم انشاءاللہ عز و جل خبر کی ایک اور پہلو سے مختلف اقسام کو ڈسکس کریں گے تاکہ خبر کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے۔ آج ہم نے خبر کی مزید کچھ اقسام کو ڈسکس کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ خبر کی ایک قسم ہے خبر عالی اور نازل سند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ اس خبر کو عالی کہتے ہیں جس میں راوی کم ہو، جس کی سند میں راوی کیا ہو؟ کم ہو۔ اور اس خبر کو نازل کہتے ہیں جس کی سند میں راوی کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ہی متن ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی متن ہے، اس متن کو ایک راوی جب بیان کرتا ہے تو درمیان میں کتنے راوی ہیں؟ 5، ٹھیک ہے۔ دوسرا راوی جب اس متن اور ٹیکسٹ کو یا اس حدیث کو بیان کرتا ہے تو اس راوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 6، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ راوی سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے، کتنے واسطے ہیں؟ 5۔ اگر 5 واسطے ہوں گے، مثال دے رہے ہیں نا، درمیان میں 5 واسطے ہیں، ہاں، ایک حدیث جو ہے اس کی ایک سند میں جو ہے وہ راوی کم ہے، وہی حدیث اس کی دوسری سند میں کیا ہے کہ راوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 6۔ تو اس سند کو کیا کہیں گے؟ عالی۔ کیوں عالی کہیں گے؟ اس میں راوی کم ہے، ٹھیک ہے، راوی اس میں کیا ہے؟ کم ہے۔ جب راوی کم ہوں گے تو ظاہری بات ہے اس میں امکان بھی کیا ہو جائے گا؟ غلطی کا۔ بھائی 6 بندے ہوں گے تو امکان غلطی کا زیادہ ہو جائے گا نا، 6 گنا ہو جائے گا۔ 5 ہوں گے تو 5 گنا، 4 ہوں گے تو 4 گنا رہ جائے گا۔ جتنے لوگ کم کرتے جائیں گے اتنا غلطی کا امکان کیا ہوتا جائے گا؟ کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے اس سند کو عالی سند کہتے ہیں کہ جس سند میں راوی کم۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ کمپیریٹیولی ہوتی ہیں۔ عالی اور نازل کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے اعتبار سے عالی اور نازل ہوتی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں، ایک ہی حدیث کے اعتبار سے۔ ایک حدیث کی 2 سندیں، یہ نہیں کہ ایک حدیث کوئی ہے اور دوسری حدیث کوئی ہے اور آپ کہیں اس کے 3 راوی ہیں اور اس حدیث کے 4 راوی ہیں تو یہ عالی ہے، نہیں، یہ نہیں۔ ایک ہی حدیث کی مختلف سندیں ہیں، ان میں ایک سند میں راوی کیا ہیں؟ کم ہیں، دوسرے میں زیادہ، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو شیوخ الحدیث ہوتے ہیں مدارس میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس پوری سند ہوتی ہے، کس تک؟ امام بخاری تک۔ جو صحیح بخاری پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے صحیح بخاری پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سے صحیح بخاری پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سے، پورے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور واقعتاً انہوں نے اسی طرح سے پڑھی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ امام بخاری تک ان کی سند پہنچ جاتی ہے۔ اب بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اور امام بخاری کے درمیان واسطے کیا ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں کوئی عالم دین موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس سے بخاری پڑھ لیں تو درمیان میں واسطے کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اسپیشل سفر کر کے اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی آپ ہمیں اجازت دے دیں یا آپ ہمیں کچھ پڑھا دیں بخاری میں سے، تاکہ ہماری سند کیا ہو جائے؟ عالی ہو جائے، ٹھیک ہے، ہمارے اور امام بخاری کے درمیان واسطے کیا ہیں؟ کم رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو عالی میں اور اسی طرح نازل میں پھر آگے نا 2 قسمیں ہیں۔ چلیں اب میں نے آپ کو بتا دیا تو اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ میرا ذہن تھا کہ اس کو میں سکپ کر جاؤں اس نقطے کو، کیونکہ یہ اتنا اہم نہیں تھا، لیکن اب مثال بیان کر دی تو اس لیے آ گیا۔ ایک ہے مطلق اور ایک ہے نسبی۔ مطلق یہ ہے کہ راوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے، ٹھیک ہے، یہ مطلق ہے۔ نسبی کیا ہے؟ راوی
اور محدث کے درمیان جو واسطے ہیں، جو ابھی آپ کو مثال دی شیخ الحدیث کی، ٹھیک ہے، وہ واسطے کیا ہیں؟ وہ کم. دیکھیں نا، چین دو طرح سے چل رہی ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھیں، چین دو طرح سے چل رہی ہے. ایک ہے حدیث کی کتاب کا جو مصنف ہے، جو آتھر ہے، اس سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ ساری چین کس میں لکھی ہوئی ہے؟ حدیث کی کتاب میں، ہر حدیث کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ جب کتاب کمپائل ہوئی ہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے، صحیح بخاری سے لے کے آج تک یہ چین، یہ زبانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چین زبانی چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو چین دو قسم کی ہیں. تو پہلے ہمارے ہاں جو شیخ الحدیث کیا ہیں، جو ہمیں پڑھاتے ہیں، جیسے میں نے مشکات پڑھی تھی اب جامعہ رحمانیہ میں، تو ہمارے جو استاد سے رحمۃ اللہ صاحب، اب انہوں نے ہمیں کیا کیا، پوری سند لکھوائی کہ میں نے مشکات شریف فلاں استاد سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، اور یہاں تک کہ جنہوں نے مشکات لکھی ہے ان تک سند پہنچا دی، ٹھیک. تو یہ زبانی چلتی ہے. تو نسبی کہتے ہیں کہ راوی اور محدث کے درمیان واسطے کم ہوں، ٹھیک ہے. ایک راوی نے صحیح بخاری تک اپنی سند پہنچانی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ صحیح بخاری تک ایک نسبت سے جو ہے، وہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ پہنچاتا ہے سند، تو وہ تقریباً بنتے ہیں واسطے 22، ٹھیک ہے. دوسری سند سے وہ راوی کیا کرتا ہے، محدث تک یعنی امام بخاری تک جب اپنی سند پہنچاتا ہے تو واسطے بنتے ہیں 24. تو یہ کیا ہوگی؟ ہاں، یہ عالی ہوگی، اور یہ کیا ہوگی؟ یہ نازل ہوگی. کلیئر ہو گئی؟ آگے چلیں. بات وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ سند جو ہے نا، سند وہ دو قسم کی ہے. ایک سند جو ہے وہ زبانی ہے، اور ایک سند وہ ہے جو کہ ریٹن ہے، تحریری ہے. اچھا جی، اگلی قسم ہے الاقران اور المدبج. الاقران قرین سے، قرین کا لفظ قرآن میں آیا نا، ساتھی کے معنی میں، ٹھیک ہے. اقران کسے کہتے ہیں؟ ایک کلاس فیلو اپنے دوسرے کلاس فیلو سے روایت لے، ٹھیک ہے. ویسے عام طریقہ کیا ہے کہ شاگرد کس سے روایت کرتا ہے؟ استاد سے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، شاگرد جو ہے، یعنی شاگرد بھی نہ کہیں نا، وہ آپس میں تو کلاس فیلو ہے نا، کلاس فیلو جو ہے وہ کلاس فیلو سے روایت نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ چونکہ عام جو مروجہ طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے ہے، تو اس لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو اس کا کلاس فیلو ہے، یہ اس کا استاد کیسے بن گیا، یہ تو اس کا کلاس فیلو ہے، یہ کہاں سے استاد بن گیا. تو ہو جاتا ہے ایک کلاس میں بعض اوقات ایک اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے، سینئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھاکو ہوتا ہے، ایک بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو بعد میں آتا ہے اور یا کوئی پیچھے رہ جانے والا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ جو پڑھاکو ہوتا ہے یا مانیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پڑھائی میں آگے ہوتا ہے یا استاذ کے قریب ہوتا ہے، تو وہ کچھ بچوں کو ایکسٹرا ٹائم میں کیا کرتا ہے، پڑھا دیتا ہے. نہیں تکرار نہیں، یہاں تو باقاعدہ ہی ہے نا کہ وہ روایت لے رہا ہے نا، روایت لے رہا ہے. تو کلاس فیلو کس سے ہے؟ اپنے کلاس فیلو سے روایت نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. مدبج کیا ہے؟ مدبج یہ ہے، کلاس فیلو ایک میں نے آسانی کے لیے بتا دیا، لیکن مراد یہ ہے کہ جو ایک ہی درجے کے لوگ ہیں، ایک ہی درجے کے لوگ، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے دو شیوخ الحدیث ہوں، ٹھیک ہے. اقران میں اور مدبج میں فرق ہے، فرق سمجھ آیا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آیا؟ ایک کلاس فیلو دوسرے سے نقل کرے، یہاں پہ کیا ہے، ایک اس سے نقل کرتا ہے، وہ اس سے نقل کرتا ہے. یہ ایک دوسرے کے استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. یہ یک طرفہ ہے معاملہ. یہ معاملہ کیا ہے؟ دو طرفہ ہے، مدبج، ٹھیک ہے.
جیسے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کر لیتے ہیں، اور حضرت عائشہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کر لیتی ہیں رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے. جیسے امام مالک اور امام اوزائی، کون؟ امام مالک اور امام اوزائی دونوں ائمہ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے نقل کر لیتے ہیں. اسٹے کنیکٹڈ ود الحکمہ انٹرنیشنل. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر. جیسے امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی، یہ دونوں ایک دوسرے سے نقل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات؟ آگے چلیں. اگلی قسم ہے روایت الاکابر عن الاصاغر. کون ترجمہ کرے گا؟ اتنی تو عربی آنی چاہیے. ہاں بڑوں کی روایت چھوٹوں سے، اکابر کی روایت عن الاصاغر، چھوٹوں سے. صغیر سے ہے نا اصاغر، اکابر اکبر سے. ٹھیک ہے، ویسے عام معمول کیا ہے؟ عام پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ روایت الاصاغر عن الاکابر، یہ عام پریکٹس ہوتی ہے نا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے سے روایت کرتا ہے، استاد شاگرد سے روایت کرتا ہے، شاگرد اتنا قابل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، استاد تو استاد ہی رہتا ہے باہر. امام ابن شہاب زہری یہ حدیث کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. یہ کس سے روایت لیتے ہیں؟ امام مالک سے. امام مالک ان کے شاگرد ہیں. اچھا، وہاں استادی شاگردی نہیں تھی جو اوپر ہم نے پڑھا اقران اور مدبج میں، وہاں استادی شاگردی نہیں ہے، وہاں کلاس فیلوز ہیں، ہم اثر ہیں، کولیگز ہیں. کولیگ سمجھتے ہیں، کولیگ ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ باقاعدہ استادی شاگردی ہوتی ہے. ابن شہاب زہری سے امام مالک نے پڑھا، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ابن شہاب زہری جو ہیں وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھائی یہ سند کسی نے الٹ دی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سند کسی نے الٹ دی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ بعض اوقات بڑا چھوٹے سے سند صحیح ہے، الٹی نہیں ہے، قلب نہیں ہوا. مقلوب ہم نے پڑھا تھا نا، مقلوب کسے کہتے ہیں؟ آگے پیچھے کر دیتا ہے، تقدیم و تاخیر کر دیتا ہے، بات کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، کبھی سند میں کبھی متن میں. تو یہ روایت الاکابر عن الاصاغر یہ بتاتی ہے کہ حدیث میں یہ بھی ایک کیٹیگری ہے، یہ مقلوب نہیں ہے سند، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، یہ صحیح سند ہے، اوریجنل سند ہے، اس میں استاد نے شاگرد سے روایت کی. ٹھیک ہے، جیسے عبادلہ اربع. عبادلہ اربع کسے کہتے ہیں؟ 4 صحابہ جن کا نام عبداللہ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن زبیر. تو یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ کعب الاحبار سے. کعب الاحبار کون ہیں؟ تابعی ہیں، تابعی ہیں. تو صحابی کس سے نقل کر رہا ہے؟ تابعی سے. ٹھیک ہے، نقل کرتا ہے بعض اوقات.
اس تابعی نے آگے کسی اور صحابی سے سنا ہوتا ہے، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ یہودیت سے آئے تھے تو بعض اوقات ان کے دین سے متعلق جو روایات ہیں جنہیں ہم اسرائیلیات کہتے ہیں، ان کو صحابہ جو ہے وہ ان سے کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں، کیونکہ یہ یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھے، پھر کنورٹ ہو گئے، اسلام کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک جو ہے وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے، حالانکہ عبداللہ بن دینار جو ہے وہ ان سے چھوٹے ہیں، امام مالک سے چھوٹے ہیں۔ چھوٹے سے مراد علم میں چھوٹا ہو سکتا ہے، عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، درجے میں چھوٹا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے جی؟ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ تو ویسے ہی کلیئر ہے نا، ہاں ظاہری بات ہے چھوٹا بولیں گے کیونکہ وہ شاگرد ہے، نہیں ویسے تو ظاہری بات ہے، ویسے تو نہیں نا، ہاں ویسے تو وہ ایج کے اعتبار سے بڑائی شمار ہوتی ہے نا، لیکن جب آپ ایک علمی ماحول میں بیٹھے ہوں گے، کلاس میں بیٹھے ہوں گے، تو بھلے آپ کی ایج کچھ بھی ہو، استاد کے سامنے تو آپ چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہی تو محدثین نے بتایا ہے، یہی تو انہوں نے کام کیا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، اوریجنل میں ہوا ہے، سب کچھ محدثین کر گئے، انہوں نے تو بتایا، انہوں نے تو یہ قسمیں بنائی ہیں، انہوں نے تو بتایا کہ اس سند میں قلب نہیں ہے، جہاں مقلوب ہوئی ہے انہوں نے بتا دیا وہاں قلب ہوا ہے، جہاں نہیں ہے انہوں نے یہ ٹائٹل دے دیا کہ یہ روایت الاکابر عن الاصاغر ہے، سمجھانے کے لیے، کلیئر جی؟ نیکسٹ ہے السابق واللاحق، سابق آگے بڑھ جانے والا، سبقت لے جانے والا، لاحق جو پیچھے سے اس کو ملنے والا ہے، یعنی ایک جو ہے وہ کافی پہلے فوت ہو گیا، دوسرا کافی دیر بعد، دونوں کے درمیان کافی جو ہے وہ فرق ہے، لیکن وہ ایک ہی استاذ کے شاگرد ہیں، کیا ہیں؟ ایک ہی استاذ کے شاگرد، جیسے ایک راوی ہے ابو العباس السراج، ٹھیک ہے، یہ ایک راوی ہے ابو العباس السراج، اس راوی کے دو شاگرد ہیں، ایک امام بخاری، امام بخاری کب فوت ہوئی ہے؟ 256 میں، اور ایک اس کا شاگرد ہے ابو الحسین الحفاف، کس کا؟ ابو العباس سراج کا، امام بخاری فوت ہوئی ہے 256 ہجری میں، ابو الحسین الخفاف فوت ہوئی ہے 395 میں، واٹ از دی ڈفرنس؟ کتنا ڈفرنس ہے؟ 140 ایئرس، اباؤٹ 140 ایئرس، 140 سال، ابو العباس سراج کی عمر کو چھوڑیں، کس کی عمر زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی عمر بھی کاؤنٹ کرتی ہے، نو ڈاؤٹ ان کی عمر بھی کاؤنٹ کرتی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا اس قسم کے، یہ جو ہم قسم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو اسٹڈی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسٹڈی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہمیں نہ وہم ہو جائے کہ یہ دونوں ایک ہی استاذ کے کیسے شاگرد ہو سکتے ہیں 140 سال کے فرق کے ساتھ۔ تو بعض لوگوں نے اتنی لمبی عمر پائی ہے، آج کسی نے فیس بک پہ شیئر کیا ہوا تھا واللہ عالم 180 ایئرس، 180 سال کی
خاتون بڑھیا قرآن مجید پڑھ رہی ہیں 180 ایئرس. تو ہمارے پاس ایک ڈرائیور تھا، یہ تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ہمارے پاس ایک ڈرائیور تھا، تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگا کہ سر وہ چھٹی جانا تھا اس نے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میرے دادے کا دادا فوت ہوا ہے. دادے کا دادا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کتنی عمر تھی؟ کہتا ہے 135. وہ کہا بالکل صحیح، ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے. تو بس یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں. تو السابق واللاحق سمجھ میں آ گئی ہے. مثال کے طور پہ المحمل، ایک ہم نے پڑھا تھا مبہم. کس کو یاد ہے مبہم کی تعریف؟ نہیں ابھی اصول حدیث میں مبہم پڑھا ہے. جس میں کوئی راوی یہ کہے کہ اخبارانی شیخن، اخبارانی راجولن، مجھے ایک بندے نے بتایا، مجھے ایک استاذ نے خبر دی. اخبارانی ثقاتن، مجھے ایک ثقہ آدمی نے خبر دی. نام نہیں لیتا. اس میں کیا ہے؟ نام نہیں لیتا. اس میں اور اس میں فرق ہے. اس میں نام لیتا ہے لیکن نام پورا نہیں لیتا. Stay connected with Al-Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ امام بخاری ہیں، ان کے دو استاذ ہیں. ایک کا نام ہے احمد بن صالح اور ایک کا نام ہے احمد بن عیسیٰ. تو امام بخاری کیا کرتے ہیں؟ کبھی کیا کہتے ہیں؟ احمد سے نقل کرتے ہیں. کون سا احمد؟ کوئی پتہ نہیں. فرق پڑے گا؟ اس وقت فرق نہیں پڑے گا جب دونوں ثقہ ہوں. سمجھ آئی بات؟ جب دونوں کیا ہوں؟ ثقہ راوی ہوں پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بخاری کی راوی ہے نا، دونوں ثقہ راوی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. پورا نام نہ بھی لیں. لیکن اگر ایک ثقہ ہو دوسرا ضعیف ہو پھر فرق پڑے گا. پھر کیا ہے؟ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں محمل. اب مبہم میں اور محمل میں فرق واضح ہوا؟ نہیں مبہم یہ نہیں ہے، ابھی تو بتایا ہے. پورا نام نہیں لیا، بس ایک جو راوی ہے اس کے استاذ ہیں ایک سے زیادہ، ہم نام ہیں. ٹھیک ہے، ہم نام استاد ہیں. وہ اپنے استاد کا پورا نام نہیں لیتا. آپ کے دو استاد ہیں، دونوں کا نام عبداللہ ہے. آپ کہتے ہیں مجھے عبداللہ نے بتایا، تو اگلے کو کیسے پتہ چلے گا بھئی کیڑے عبداللہ نے بتایا؟ ٹھیک ہے، کوئی نشانی بتاؤ گے نا، فلاں عبداللہ نے بتایا. ٹھیک. تو اگر یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں ایک ہی نام کے دو ٹیچر ہوں تو بتانا پڑتا ہے نا اگلے اسٹوڈنٹ کو، کلاس فیلو کو. تو ہاں، تو وہ نام پہلے ان کے سابقے لاحقے کے ساتھ جو ہے نا معروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مبہم میں کیا ہے؟ وہ نام ہی نہیں لیتا. کلیئر ہو گئی بات؟ وہ کہتا ہے اخبارانی راجولن، مجھے ایک بندے نے بتایا ہے. بندہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، کلیئر جی؟ ہاں، دونوں ثقہ راوی تھے. امام بخاری کے دونوں استاد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ثقہ راوی. ٹھیک ہے جی. اگلی قسم ہے من حدث و نسی. یہ بڑی دلچسپ قسم ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ من حدث، حدث یحدث تحدیث، حدیث بیان کرنا.
جس نے حدیث بیان کی ونسیہ اور نسیان سے بھول گیا. استاذ نے شاگردوں کو حدیث بیان کی اور بعد میں شاگردوں نے کہا جی استاد جی ہم نے آپ سے یہ حدیث سنی ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. کیڑی حدیث؟ کس حدیث کی بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. اور یہ پھر شاگرد کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. اور اگر ہو بھی سکہ راوی تو بیچارہ کیا کرے گا؟ تو یہ سچویشن جو ہے نا سکہ راوی کے لیے خاص طور پہ بڑی کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ اس کا استاد انکار کر دے، کہے کہ جی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں مثال کے طور پہ یہ ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک راوی ہے اس کا نام ہے عبد العزیز الدراوردی. ٹھیک ہے، عبد العزیز جو ہے یہ نقل کرتا ہے ربیہ سے، کہتا ہے جی ربیہ نے مجھے حدیث بیان کی، اور ربیہ کہتا ہے کہ جی میں نے سہیل سے سنی. کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے، اور سہیل نے آگے سنی ہے اپنے والد سے، اور ان کے والد کا نام ہے ابو صالح، اور انہوں نے سنی ہے ابو ہریرہ سے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عبد العزیز جو ہیں اس سے ملے، ملاقات ہو جاتی ہے نا کبھی، اور اسے کہا بھائی مجھے ربیہ نے ایک حدیث بتائی ہے اور کہا ہے کہ ربیہ نے آپ سے سنی ہے. انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اچھا عجیب بات ہے، ربیہ کے اوپر اعتماد تھا. استاذ کا کیا تھا؟ ربیہ کے اوپر اعتماد تھا. اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، انکار بھی نہیں کیا، انکار بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرے اوپر بہتان لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اس کے بعد سہیل نے ایک کام کیا، اس نے اس کے بعد وہی حدیث بیان کرنا شروع کی. کیسے؟ سہیل نے کہا کہ جی مجھے عبد العزیز نے خبر دی ہے کہ عبد العزیز یہ کہتا ہے کہ ربیہ سے اس نے سنا ہے کہ ربیہ نے مجھ سے حدیث سنی ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے پھر آگے ابو صالح سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے. یہ ہے من حدث و نسیہ، یعنی اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، آسانی کے لیے ہم ایک تو یہ ہے کہ شیخ انکار کر دے یقین کے ساتھ، جسے کہتے ہیں یقینی انکار کر دے، پھر تو حدیث قبول نہیں ہوگی. ظاہری بات ہے، اب ہم اس کے یقینی انکار کے خلاف تو شاگرد کو نہیں نہ کھڑا کر سکتے. وہ کہتا ہے میں نے بیان ہی نہیں کی، بس ایسی فضول بات ہے، نہ میری طرف نسبت نہ کرو، جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حرام ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کیا کریں گے؟ آپ نہیں بیان کریں گے نا. تو اگر تو شیخ بالجزم انکار کر دے، یقینی انکار کر دے، جسے کہتا ہے ڈٹ کے کھل کے انکار کر دے، کوئی ایسی حدیث نہیں. ہو بھی سکتا ہے بھول بھی گیا ہو، اور بہت ساری باتیں ہم بیان کرتے ہیں بھول جاتے ہیں نا کہ ہم نے بیان کی. ایک یہ ہے کہ اسے شک اور تردد ہو، تردد اور شک والا انکار ہو، یعنی خود بھی یا مجھے یاد نہیں ہے، یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہ انکار کے اندر نا جزم نہیں ہے، یقین نہیں ہے. یہاں پہ آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں اگر شاگرد کیا ہے؟ ثقہ راوی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی استاذ کو کیا تھا؟
تردد تھا، تو اس لیے اس نے کیا کیا، اس کے بعد وہ حدیث کی سند بدل کے بیان کرنا شروع کر دے. کلیئر ہو گئی ہے؟ من حدث و نسیہ. چلیں، المسلسل، مسلسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ بعض اوقات راوی اور بعض اوقات روایت کسی صفت کے ساتھ مسلسل نقل ہوتی ہے، یعنی کوئی اضافی صفت. مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے حافظ ابن عساکر. حافظ ابن عساکر جو ہے وہ معروف راویوں میں سے ہیں. ابن عساکر جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں علی بن مسلم سے. ابن عساکر کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن مسلم نے بیان کیا اور انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی، یعنی داڑھی پکڑ کے بیان کیا ایسے. ٹھیک ہے. اچھا، علی بن مسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد العزیز بن احمد نے بیان کیا اور انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مجھ سے جو ہے وہ عثمان بن ابی بکر نے بیان کیا اور انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن اسحاق نے بیان کیا اور انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے احمد بن مہران نے بیان کیا اور انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی. وہ کہتے ہیں مجھ سے سلیمان نے بیان کیا اور انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی. وہ کہتے ہیں مجھ سے انس بن مالک نے بیان کیا اور انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی داڑھی کو پکڑ کے بیان فرمایا. یہ ایک اضافی صفت ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک صحابی نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیفیت میں تھے، ایک حالت میں تھے. ٹھیک ہے. تو صحابی نے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے وہ حالت بھی آگے کیا کی، نقل کر دی. اگلے راوی نے بھی اس حدیث کے ساتھ اس حالت کو بھی کیا کیا، نقل کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو اچھے طریقے سے محفوظ کیا گیا، ایون کہ جو چیز محفوظ کرنے کی بھی نہیں تھی اس کو بھی محفوظ کیا گیا. یعنی یہ ایکسٹرا حدیث کی حفاظت کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اے معاذ مجھے تو اس سے محبت ہے. تو کیا کر، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر، کیا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب آگے جس راوی نے نقل کی اس نے اگلے کو کیا کہا، مجھے تو اس سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کر. اگلے نے جب اس کو نقل کیا تو اس نے اسے کہا کہ مجھے تو اس سے محبت ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ یہ راوی کی صفت تھی کہ راوی کیا کر رہا تھا، داڑھی پکڑ کے آگے. یہاں پہ کیا ہے، روایت میں ایک جملے کا اضافہ کیا. ٹھیک، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. حدیث مسلسل یعنی ایک صفت کو بھی حدیث کے ساتھ مسلسل نقل کیا گیا. وہ صفت کبھی راوی کی ہوتی ہے، کبھی روایت کی ہوتی ہے، کبھی اس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، کبھی اس کا تعلق قول سے ہوتا ہے. کلیئر؟ جی، اگلی قسم ہے متفق و مفترق. تراویح میں نا خاص طور پہ 20 تراویح والوں کو جب خوشخبری دی جاتی ہے نا کہ وتر آ گئے ہیں، فوراً چست ہو جاتے ہیں، ساری نیند اڑ جاتی ہے، تو بس آپ کے وتر شروع ہو گئے ہیں. متفق اور مفترق. ٹھیک ہے. اور ایک ہے مختلف اور مختلف.
اور ایک ہے متشابہ. یہ 3 قسمیں. متفق اور مفترق نام سے واضح ہے، کچھ اس میں اتفاق ہے، کچھ اس میں فرق ہے. یعنی راویوں کے نام جو ہیں وہ آدھے ملتے ہیں، آدھے فرق ہیں. راویوں کا نام کسی حد تک متفق ہے، کسی حد تک مختلف ہے. یعنی لفظاً بھی متفق ہے، خطاً بھی. 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، لکھنے میں بھی ایک جیسا نام ہے، بولنے میں بھی ایک جیسا نام ہے. تو جب لکھنے میں بھی ایک جیسا نام ہو، بولنے میں بھی ایک جیسا نام ہو، تو وہ مکسنگ ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 2 راوی ہیں، عبداللہ بن زید اور دوسرا راوی بھی ہے عبداللہ بن زید. اپنا نام بھی اور والد کا نام بھی ایک ہی، بولنے میں بھی لکھنے میں بھی. اب کیا کریں گے؟ اب ساتھ دادا کا نام لگانا پڑے گا، ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. عبداللہ بن زید بن عاصم اور عبداللہ بن زید بن عبد ربی، اپنے رب کا بندہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اس کو کہتے ہیں متفق. تو متفق کہاں تک ہے؟ یہاں تک. ٹھیک ہے، یہ متفق والا حصہ ہے. مفترق فرق کہاں پہ ہے؟ دادا میں. متفق مفترق. ٹھیک ہے. اس قسم کو پہچاننے کا کیا فائدہ ہے؟ تاکہ راویوں میں فرق کر سکیں. یہ نہ ہو کہ صرف باپ کا نام دیکھا ہے تو آپ کہیں نہیں یہ تو وہ والا ہوگا. بعض اوقات باپ کا نام بھی سیم ہوتا ہے، دادے کا نام دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، سند میں صرف باپ پہ بعض اوقات سٹاپ نہیں لگانا پڑتا، پھر راوی مکس کر دیں گے. اس کے دادے کا نام بھی دیکھنا پڑتا ہے، پھر کلیئر ہوگا کہ یہ کون ہے. مختلف اور مختلف میں کیا ہے کہ نام لکھنے میں ایک جیسا ہے. یہ تو دیکھیں نا، یہاں پہ کیا تھا، جسے کہتے ہیں خط اور لفظ ان دونوں میں سیم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے، خط میں ایک جیسا ہے، لفظ یعنی بولنے میں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک، یعنی ایک راوی ہے جس کا نام ہے مسور اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ مصور. مسور اور مصور فرق ہے نا دونوں میں، لیکن اگر اعراب نہیں ہوں گے تو فرق کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. لکھنے میں ایک جیسا ہے، لفظاً اس میں اختلاف ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک اور مثال دی ہے اس میں. ایک راوی ہے جس کا نام ہے سلام اور ایک راوی ہے جس کا نام ہے سلام. یہ بھی فرق ہوتا ہے، یہ بھی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک راوی ہے جس کا نام ہے عقیل، ایک راوی ہے جس کا نام ہے عقیل. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مختلف اور مختلف. خط ایک ہے، پڑھنے میں مختلف. وہ لطیفہ سنا ہوا ہے آپ نے، یہ والا، یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ ہاں، اسکول میں نا انسپیکشن ٹیم آئی کہ بچوں کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے. تو اردو کی کلاس تھی، وہ انسپیکٹر کلاس میں آیا اور ایک بچے کو کھڑا کر کے اس نے کہا کہ بھائی سبق پڑھو، سناؤ، تاکہ دیکھیں نا اس کی اردو ریڈنگ کیسی ہے. ٹھیک ہے. تو
وہ اس کو بار بار پڑھے چون کے. جب وہ اس کو بار بار چون کے پڑھے تو انسپیکٹر نے استاد کی طرف گھور کے دیکھا, کہا کہ آپ نے اسے یہ پڑھایا ہے؟ کہتا ہے مردود ایسے ہی پڑھی جا رہا ہے چون کے, میں نے اسے چنکا پڑھایا تھا. تو اعراب نہ لگے ہوں تو بندہ کیا بنا دیتا ہے. متشابہ کیا ہے کہ جس میں یہ اور یہ قسم جمع ہو جائے, کچھ یہ اور کچھ یہ, ٹھیک ہے, ان دونوں کا کیا ہے مکسچر ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے محمد بن عقیل اور ایک راوی ہے جس کا نام ہے محمد بن عقیل, ٹھیک ہے, عقیل اور عقیل. کلیئر ہو گئی جی بات؟ چلیں جی پھر آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ سے شروع کریں گے حدیث کے تحمل اور ادا کے جو طریقے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے, اور جرح و تعدیل ایک اہم ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. راویوں کے اوپر جرح کیسے کی جاتی ہے, کن الفاظ کے ساتھ ان کی توثیق کی جاتی ہے, ان کو ثقہ قرار دیا جاتا ہے, کن الفاظ کے ساتھ ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741 برانچ کوڈ 0727 اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB